پاکستان میں موجود یہودیوں اور عیسائیوں کے فرما بردار غلام ہوں. ہم ہر اس قوت سے انشاءاللہ اپنی جنگ جاری رکھیں گے. ایک ذاتی سا سوال آپ سے، آپ نے جیش محمد کو کیوں چھوڑا؟ پاکستان میں موجود جہادی جماعتوں کے بارے میں آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ وضاحت کریں. جن لوگوں کو آپ آج ISI کے نمائندے قرار دیتے ہیں، کل آپ ان جماعتوں کے مضبوط وکیل تھے. کل آپ غلط تھے یا آج؟ آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں کہ آپ نے جیش محمد کو کیوں چھوڑا، پھر جن جماعتوں پر آپ حضرات کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ISI کی نمائندہ جماعتیں ہیں، تو کل آپ ان کی وکالت بھی کرتے تھے، تو آج کا عمل غلط ہے یا کل کا عمل غلط؟ تو گزارش یہ ہے، آپ نے ابتدا میں کہا کہ ذاتی سے سوال، تو میں عرض کروں گا کہ یہ کوئی ذاتی سوال نہیں ہے، کیونکہ جیش محمد سے میرا اختلاف اس کا ذات سے تعلق نہیں تھا، ایک نظریاتی اختلاف. جس وقت میں نے جیش محمد کے حضرات سے یہ کہا کہ سانحہ لال مسجد اور 7 مساجد کی شہادت کے بعد پھر سانحہ لال مسجد، اس موقع پر میرا موقف یہ تھا کہ جیش محمد شریعت کی روشنی میں لائے عمل واضح کرے. میں نے رائے دی کہ 5 علماء کی کمیٹی بنائی جائے، 5 مفتیان کرام کی، اور باہر سے میں نے عرض کیا کہ باہر سے بھی نہیں، جماعت کے اندر سے علماء مفتیان کرام جو جہاد کی مفادات اور جہاد کی معاملات حالات کے ساتھ شرعی احکامات کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، تو ان کو مقرر کر لیں. اگر یہ مقرر ہو جاتے ہیں تو ایک فیصلہ ہو جائے گا. اگر لال مسجد کے معاملے پر ہمارا خاموش رہنا شریعت کی روشنی میں درست اور جائز ہے تو یقیناً ہمیں تشفی ہوگی، اور اگر خاموش رہنا نہیں بلکہ رد عمل دکھانا، دفاعی طور پہ سامنے آنا ضروری ہے، جیسا کہ شاعر اللہ کی توہین پر جہاد فرض ہوتا ہے، یہاں مسجد کی توہین ہوئی، قرآن مجید گندے نالے میں گرائے گئے، بیٹیاں وہاں پر جن کے ہاتھوں میں بخاری شریف، جن کے ہاتھوں میں قرآن شریف تھا، اور قرآن کے حفاظ کو ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا. 80 سال کی بوڑھی عورت تک جو غازی عبدالرشید شہید کی والدہ تھی انہیں بھی قتل کر دیا گیا، اور ان کی لاشیں تک حکومت نے حوالے نہ کی. تو یہ کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جس پہ خاموشی اختیار کی جا سکے یا جس پہ چپ رہا جا سکے. تو میرا یہی موقف تھا کہ اگر ہم ایودھیا کی بابری مسجد کے معاملے میں اس معاملے کو ہم اٹھاتے ہیں اور پاکستان میں پوری قوت کے ساتھ بابری مسجد کے معاملے کو اٹھا کر ہم ایک بھرپور قسم کی اپیل چلاتے ہیں بابری مسجد کے رد عمل کے طور پر، تو جب لال مسجد کا یہ سانحہ ہوا تو ہمیں اس کا رد عمل بھی اسی طرح دکھانا چاہیے شریعت کی روشنی میں. جبکہ بابری مسجد تو پچھلے برس سے بند پڑی ہوئی ہے، اس میں نماز نہیں ہے، اس میں اذان نہیں ہے، وہ بند ہے. تو لال مسجد میں تو جناب والا 4000 جامعہ صاحب میں طالبات اور طلباء موجود ہیں. لال مسجد میں سینکڑوں ہزاروں نمازی ہر جمعے کی نماز پر اور مختلف نمازوں پر تشریف لاتے. اس مسجد کو روک دیا گیا، بند کر دیا گیا، اس پہ گولیاں برسائی گئیں. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید کو اٹھا کر گندے نالے میں بہایا گیا، اور G6 کے گندے نالے میں قرآن مجید نعوذ باللہ برآمد ہوا. تو جس وقت میں نے جیش محمد سے یہ معاملہ رکھا کہ شریعت کی روشنی میں اس پر آپ تحقیقاتی کمیٹی قائم کریں، وہ تحقیقاتی کمیٹی فیصلہ کرے گی، وہ تحقیقاتی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ہاں ہمارا خاموش رہنا شریعت کی روشنی میں جائز ہے یا ہمارا عمل دکھانے کی شریعت اجازت دیتی ہے، حکم دیتی ہے کہ کچھ کیا جائے، تو تب ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو مجھے کہا گیا کہ آپ کو اگر حکومت سے ٹکرانے کا شوق ہے تو آپ اپنا یہ شوق پورا کریں، ہمیں آپ سے اطاعت کروانے کا شوق نہیں ہے. تو میرے لیے اپنا لائحہ عمل واضح کرنا بالکل درست تھا. مولانا مسعود اظہر نے یہ موبائل میسج بھیجا، اور اس وقت شعبہ دعوت کی کمیٹی وہاں پر موجود تھی. مولانا آصف قاسمی صاحب اس وقت ہمارے امیر تھے، شعبے کے منتظم تھے، ان کے پاس یہ میسج آیا. انہوں نے پوری جو شعبہ دعوت کے ساتھ منسلک تھے پاکستان بھر کے ذمہ داران، ان کے سامنے یہ میسج پڑھ کے سنا دیا. پھر میری آخری ملاقات خود مولانا مسعود اظہر سے ہوئی. تو اس معاملے میں مولانا حد، جو ایک اخلاقی جو حد ہوتی ہے، مولانا نے اس حد کو کراس کیا اور کہا کہ دیکھیں مولانا عبدالعزیز کو تو امیر المومنین بننے کا شوق ہے، انہوں نے چند طوائفوں کو اغوا کر کے امیر المومنین بننے کی کوشش کی ہے. تو اگر کوئی امیر المومنین ایسے بن سکتا ہے تو پشاور میں میٹنگ تھی تو کہا پشاور سے میں شام تک رات تک تمہیں بھی چند ایک طوائفیں اغوا کر کے دے دیتا ہوں، پھر مجھے امیر المومنین کہہ دینا. ہم نے تو پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، ہم نے تو سری نگر اسمبلی پہ حملہ کیا، ہندوستان کی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، آج تک ہم نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ ہم امیر المومنین ہیں. تو مولانا عبدالعزیز کو تو امیر المومنین بننے کا شوق ہے.
بجائے اس کے کہ اس ظلم اس جبر پر مولانا مسعود اظہر اور ان کی جماعت ان کی اشکشوئی کرتی، کچھ دلاسا، کوئی تسلی ہمارے اس جلے ہوئے دل کو یقین مانیے کہ دل کے اندر ایک آگ تھی، ایک مومن، ایک مسلمان غیرت جس کے سینے میں ہو، جو جہاد کی بات کرتا ہو، جو بیٹیوں کی عزت کی تحفظ کی بات کرتا ہو، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہو اور اس پہ خاموش؟ اور ایک جہادی جماعت جو بیٹیوں کے سروں پہ تحفظ کے نام پہ چندے لوگوں سے لیتی ہو، 2-4 روپے کی بات نہیں، کروڑوں روپے لوگ ان کو اسی بات کا امین سمجھ کر دے دیتے ہوں کہ یہ بیٹیوں کے محافظ ہیں، یہ مساجد کے محافظ ہیں، یہ قرآن کے محافظ ہیں، یہ شاعر اللہ کے محافظ ہیں۔ اگر وہی بیٹی، سوال ہے نا میرا کہ اگر کشمیر کی سرزمین پر اس بیٹی کے، مسلمان بیٹی کے سر کا دوپٹہ اترے، اس کا تحفظ ہم پر ضروری ہے، یقیناً ضروری ہے۔ قندھار کی بیٹی اور کابل کی بیٹی کے سر کے دوپٹے کا تحفظ ضروری ہے، تو اسلام آباد کی بیٹی جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، جو دین کے ساتھ منسلک ہے، اگر اس کے سر کا دوپٹہ اترے تو کیوں ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس کی خاطر لڑیں؟ تو میرے اس موقف کو بھرپور طریقے سے جیش محمد نے جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ اب کچھ ہو نہیں رہا تو میں نے علماء سے رجوع کیا، تو خود جیش محمد کے 1-2 علماء سے بھی میں نے تفصیلی بات کی، انہوں نے بھی مسئلے کی وضاحت کی، بہر کے دیگر جید علماء سے جنہوں نے اپنا نام نہ بتانے کے شرط پر مجھے تمام مسائل سے آگاہ کیا۔ ان کا کچھ کرنا اس حکومت کے خلاف اب شرعی ذمہ داری ہے، تو ہم نکلے الحمدللہ، جیش محمد کو چھوڑا اور وزیرستان آئے، تو جب جو ہی جیش محمد کو چھوڑا تو پوری قوت کے ساتھ جیش محمد نے ہمیں کچلنے کی کوشش کی، اور آپ یقین مانیں کہ 18 میرے ساتھیوں کو اس قدر مارا گیا، اس قدر کی کچھ شبرغان میں قید رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ شبرغان میں بھی ہمیں ان حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو جیش محمد کے بالاکوٹ ٹارچر سینٹر کے اندر ہمیں جن معاملات کا سامنا ہوا۔ اور ایک ساتھی نے تو روتے ہوئے یہاں تک مجھے کہا کہ ہم نے تو ان شبرغان کے ان ظالموں کے ہاتھوں ماں بہن کی گالی نہیں سنی تھی، اور یہاں مفتی خالد ہمیں ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا، غلیظ تک گالیاں بک رہا تھا۔ تو یہ حالات کا سامنا کرنا پڑا، تو 18 ساتھیوں کو انہوں نے مارا، اور پھر جیش محمد کی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی جو 4 افراد پر مشتمل تھی، مولانا آصف قاسمی اس میں تھے، اور مفتی خالد اور عبدالرؤف اور خود مسعود اظہر صاحب، یہ لوگ تھے۔ تو مولانا مسعود اظہر نے مجھے گولی مارنے کا آرڈر تک دے دیا کہ انہیں گولی ماری جائے۔ مفتی خالد نے یہ قرارداد پیش کی کہ انہیں گولی مارنے کی مجھے اجازت دو، انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ اگر میں جیش محمد کو چھوڑوں تو گولی کا حقدار بن جاتا ہوں، اور پرویز مشرف اس کی فوج ایک مسجد کو تباہ و برباد کر دے، اس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں، آخر وجہ، ٹھیک ہے۔ مجھے گولی مارنے کے لیے، میں اگرچہ پاکستان کی سرزمین پر موجود ہوں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ گولی چلانا پاکستان میں ناجائز ہے کسی مسلمان پر، تو کیا میں مسلمان نہیں تھا؟ کیا جیش محمد کو چھوڑنے پر نعوذ باللہ من ذالک کوئی قرآن مجید سے، کوئی احادیث سے، کوئی فقہ باغی زبان سے قرار دے دیا کہ یہ باغی ہے؟ مشرف باغی نہیں ہے، اس کی فوج باغی نہیں ہے، تو گولی مارنے کا آرڈر دے دیا گیا۔ تو پھر اللہ نے آج تک حفاظت فرمائی ہے جیش محمد کے حضرات کے ہاتھ میں اگر ہماری موت ہوئی، ان کے ہاتھ سے تو ہم نے تو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے رکھی ہے۔ ہم نے انہیں واضح بتایا کہ ہمارا ہدف پرویز مشرف، زرداری، کیانی، گیلانی یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارا ہدف نہیں۔ لیکن انہوں نے ہمارے 18 ساتھیوں پہ ظلم کیا، تشدد کیا۔ یہ ایک طویل کہانی کہ مولانا کریم بخش کے ساتھ انہوں نے ان کا منہ کالا کیا، ایک عالم دین کا منہ کالا کیا، انہیں جوتے مارے، قاری منصور شاہ صاحب کو انہیں جوتے مارے، اور انہیں گھر کے اندر تک، اور اسی طرح بھائی فاروق صاحب کو مارا، اور مفتی حماد عباسی صاحب جو مری سے تعلق رکھتے تھے، کراچی کے ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، انہیں مارے، انہیں بہت زیادہ مارا گیا، جوتے مارے گئے۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں بھائی ہاشم کاکا کے نام سے معروف ہے، اکثر ان کا وقت ہلمت کے مارگ پہ گزرتا، انہیں اٹھایا گیا، تشدد کا بدترین تشدد کا شکار کیا گیا، حتیٰ کہ اس کی وہ محاذ کی صلاحیتیں جو جہاد کی غرض سے تھیں، میں نے اس فرد کو دیکھا کہ وہ عموماً جو جماعتوں کے اندر غیبت کا معاملہ چلتا ہے وہ اپنے رفقا کو منع کرتے کہ غیبت سے تمہیں کیا ملے گا، چھوڑیے غیبت، وہ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں۔ تو جو ان کا ذکر تک کو گوارا نہیں کرتا تھا، دوسری جماعت میں چلے جانے کی وجہ سے، جیسے محمد کے دوسرے گروہ میں چلے جانے کی وجہ سے ان پر تشدد کیا گیا، مارا گیا۔ تو بہرحال خود یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، جیسے محمد نے ان ظالموں پر تو ہاتھ نہیں اٹھایا جو بیٹیوں کے قاتل تھے، ان پر ہاتھ اٹھایا جو لال مسجد کے غم میں گھروں کو چھوڑ رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، اور قرآن مجید پر اللہ کے دین کے دفاع کا اور شریعت کے نفاذ کا عزم کر رہے تھے، ان کو مارا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو یہاں بات یہ وہ معاملہ تھا بنیادی جیش محمد کو چھوڑنے کا۔
لیکن ان حالات میں اللہ جزائے خیر دے غازی عبدالرشید شہید کو اور مولانا عبدالعزیز حافظہ اللہ کو اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے رفقا نے اپنا خون دے کر جو ہماری آنکھوں کے اوپر غلط فہمی کی پٹی تھی وہ اتار دی۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جیش محمد، لشکر طیبہ، حرکت المجاہدین، حزب المجاہدین، البدر مجاہدین، یہ جتنے بھی کشمیری جہادی جماعتیں ہیں یہ خالصتاً جہاد کے ساتھ مخلص جماعتیں ہیں، یہ اپنا کام کر رہی ہیں اور جو ہے ایجنسی اپنے مفاد کی خاطر ان سے تعاون کرتی ہے، یہ ان سے تعاون لیتے ہیں، ان کا اپنا مفاد ہے، ان کا اپنا مفاد ہے، ہم شریعت کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اور وہ اپنے مفادات کی خاطر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ میری بنیادی غلط فہمی تھی، میں اسے قبول کروں گا، میں مانوں گا کہ میں اپنی قیادت کے بارے میں اور کشمیر میں موجود کلیتاً جہادی قیادت کے بارے میں معاونت سمجھتا تھا، لیکن ثانیہ لال مسجد سے یہ محسوس ہوا کہ ہم معاونت میں نہیں